دمي 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 يفديك يا مظلوم يفديك يا مظلوم کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی آ گئے تک خوشبو بدن میں کربلا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی دعائے حجت ہے، سب ساتھ میں سب کھڑے ہو کے دعائے حجت کریں گے کیونکہ امام وقت کو ہم استقبال جب کریں گے تب کھڑے ہو کے کریں گے دعائے حجت اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تشريف أمريه بفاطمة الزهراء عليه السلام ولد السلامات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل حدیث ہے کہ جب ہمارے بابے کا ذکر ہو یا ان کو بلانے کا وہ بے شک مولا ہیں اور موجود ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے وہ خود بھی کرتے تھے کہ اپنا ہاتھ سر پہ رکھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ اگر ایک کرنے سے مولا جب حقیقت میں بلائیں گے کہ ہم آ چکے ہیں ہمارا دور ہو چکا ہے جس کی عادت ہوگی کہ دعائے حجت پہ وہ کھڑا ہو کے تعظیم کے لیے اپنے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو اس وقت بھی مولا امام زمانہ کی آواز پر وہ لبیک جلدی کہے گا انشاءاللہ تو جبھی بھی دعائے حجت کو کوشش کریں کہ کل ہو کے مولا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں درود پہ محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ برائے تشریف آوری سیدہ فاطمة الزهراء رسول الله امیر المؤمنین اہل بیت النبوة وخصوصا امام الوقت بلندترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای خوشنودی اهل بیت النبوة بلندترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای شفع مرضى ودفع البلاء وقبول حاجات بلندترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد
فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المحرمين المقربين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق والأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكن يا أهل العزاء والبكاء الفاطمة الزهراء ومصيبة الزهراء وغربان زهراء ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عزیزان محترم، آغاز میں سب سے پہلے آج کی جو دن ہے، آج کی جو مناسبت ہے، روزے 28 روزے 28 رجب، ہم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سر پہ چھت ہے، مگر رسول کے لختے جگر اپنے گھر اپنے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ایسی ہجرت کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، اور جن کی واپسی ہے ان کے جوانان ضعیفاں ہو گئے اور ان کے سیاہ بال سفید ہو گئے اور ان کے کھڑے کمر جھک گئے. لہذا عزیزان محترم، تمام تعریف اس پاک ذات کی ہے، اس رب العالمین کی ہے جس کے قبض قدرت میں ہمارے ایک ایک اشک ہے، جس کی قبض قدرت میں ہمارے ایک ایک دل کی آہ زہرا ہے، جن کی قبض قدرت میں ہمارے محفل حسین میں، محافل بزم اہل البیت میں، کیونکہ آج زہرا بقیہ میں نہیں ہے، اور یقین مانے کہ زہرا کبھی بقیہ میں نہیں تھی. زہرا مرنے کے بعد بھی مظلومہ ہے. مثال کے طور پر ہم خواتین کے مجمع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نام فہرست میں آئے ہیں، فہرست اہل البیت کے عزاداران کے نام میں ہمارا نام ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ ہیں، ورنہ کہاں ذکر اہل بیت، کہاں یہ گنہگار بندگان.
तमाम तारीफ उस पाक ज़ात की कि जिन्होंने हमें अमीर अल-मुअमिनीन के शियों में से शुमार किया। गदीर सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी लगाने वाले दुनिया में भी हैदर हैदर करेंगे और जब लहर में हैदर आएंगे तब भी नारे हैदरी के नारे ऐज़ान मोहतरम, गदीर के दिन की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अहलुल बैत। तमाम तारीफ उस पाक ज़ात की कि जिन्होंने हमें जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन, जिन्होंने हमें चूज किया, चुना कि हम अमीरुल मुअमिनीन के शियो और मुहिब में से बने और पैरवी करने वालों में से बने, क्योंकि सिर्फ नारे हैदरी लगाना काफी नहीं है। नारे हैदरी का असल मीनिंग ये है कि मेरा बोलना मिस्ले हैदरी, मेरा उठना मिस्ले हैदरी, मेरा चलना मिस्ले हैदरी, मेरा गुफ्तगू, मेरा हाल, मेरा चाल, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा मुस्कुराना भी मिस्ले हैदरी। यानी कि मेरी तमाम ज़ात कुर्बान हो हैदर पर और हैदर के चहीतों पर, हैदर पर और हैदर के चाहने वालों पर। लिहाजा अजीज मोहतरम, हम और आप जिस बज़्म पे बैठे हैं, अगर सबसे बड़ी तारीफ करना है, सबसे बड़ी पाक ज़ात की तारीफ करना है, तो उस ज़ात की करे, उस रब की करे कि जिन्होंने हमें हैदरीयून में से बनाया, जिन्होंने हमें फातिमी बनाया, जिन्होंने हमें उस गिरोह में से बनाया जो असर दुआए ज़हरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आयत पढ़ने की शरफ हासिल हुई है, उस आयत सूरह सफ की आयत नंबर सूरह 38 आयत नंबर 74, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तबारक व तआला खुद इब्लीस की ज़ात से मुखातिब होके इरशाद फरमाते हैं, क़ाल या इब्लीस, खुदा ने कहा, क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, या इब्लीस, मिस्टर इब्लीस, मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै, ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से, जिसने तुम्हारी जात पे रुकावट पैदा किया है कि तुमने उस जात को के आगे सजदा नहीं किया, उस जात जिनको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ऐसी कौन सी रुकावट आई है कि तुमने इस जात के रुख को अपना किबला नहीं बनाया और सजदा नहीं किया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तबारक व तआला ऑप्शन देते हैं। अब हम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस ऑप्शन क्वेश्चंस करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुरान में है, अल्लाह कहते हैं, अस्तकबर्त, क्या तुम में इतना किब्र आ गया है? अम कुंत मिनल आलीन, अम या तो अस्तकबर्त अम कुंत मिनल आलीन, क्या तुम में इतना गुरूर आया है,
یا تم عالین بن گئے، یا تم اتنے اعلیٰ بن گئے، یا تم میری زبان میں جو مفسرین نے کہا ہے، یا تم اتنا ایلیویٹڈ، اتنا بلند ہو چکا ہے کہ تیرا تکبر کے ہر حد سے پار ہو چکا ہے کہ رب کیا کہنا، سجدہ کرو، آدم کو رخ بنا کے، آدم کو قبلہ بنا کے سجدہ کرو۔ تم اتنے بڑے ہو چکے، اتنے کبیر ہو چکے، یا تم اتنے اعلیٰ ہو چکے، گویا جب اہل بیت کے پاس کسی نے جا کے پوچھا یہ عالین کیا ہے، یہ عالین کون ہے، اس سے پہلے کہ میں عالین بتاؤں، پہلے میں یہ بتاؤں جن جنوں نے کہا کہ شیعو جہاں پہ بھی سنتے ہو یہ پیغام آج یہاں سے اس بزم سے لے کے جائیے کہ اگر لوگ کہتے ہیں شیعو علی علی کرتے ہیں، کہ اگر شیعو نعوذ باللہ استغفر اللہ رسول کو کمتر سمجھتے ہیں، علی کو بلند سمجھتے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، جو حاضر ہے، یہ میسج سب میں پھیلاؤ، یہ میسج سب کو پہنچا دو، چاہے کلپ بنا کے پہنچا دو، چاہے نقطہ لے کے اپنے تذکیراؤں میں ایک دوسرے کو یہ بشارت دیجئے کہ شیعوں سب سے بلند ترین رسول خدا کو سمجھتے ہیں، اور شیعوں اگر رسول کی دہلیز پہ جن در پہ منکر زہرا نے جلایا، اس در پہ شیعوں سجدہ کر کے جھکا کے دکھاتے ہیں کہ اللہ نے بھی تو آدم کو رخ بنایا، قبلہ بنایا اور سجدے کا پیغام دیا۔ کہیں جگہ پہ قرآن میں چاہے سورۃ الصف کھولو، چاہے سورۃ البقرہ کھولو، کہیں پہ تذکرہ ہے آدم کو رخ بناؤ۔ میں کہوں گی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا رسول، میں رسول تھا اس وقت جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، آدم جب تک نہیں تھا، آدم کی وجود نہیں تھا، تب سے میں رسول ہوں۔ سو اگر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدم کے رخ بنا کے سجدہ کرو، تو گویا ہم شیعوں اللہ کی تو سنت دیکھ کے، اللہ کی تو سنت سمجھ کے، انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء اور ملائکہ کے سنت دیکھ کے اگر انہوں نے آدم کے رخ کر کے سجدہ کیا، گویا جس رخ پہ آدم نے سجدہ کیا وہ رخ کو ہم نے جھکا کے، وہ در پہ ہم سر جھکا کے سجدہ کرتے ہیں۔ جس رخ پہ سب ملائکہ سجدہ کرے، مگر ان میں سے ایک گروہ ہے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ گروہ وہ ہے جن کو آدم خود جن رخ بنا کے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ہوتی ہے رب کی، اور رخ اس کو بناتے ہیں جو رب نے فرمایا کہ اس کو رخ بنا کے، اس کو قبلہ بنا کے سجدہ کرو۔ گویا میں سوال پوچھوں گی، اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے کہ ہم در اہل بیت کے آگے سر جھکا کے یا شکر کرتے ہیں، ہم اسی لیے شکر نہیں کرتے اور ہم اسی لیے سجدہ نہیں کرتے کہ علی خدا ہے، ہم اسی لیے سجدہ نہیں کرتے کہ محمد اللہ ہے، ہم اسی لیے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ ہم شکر گزار ہے اے خدا، شکر ہے تیرا اے پالنے والا کہ تم نے ہم کو ان گروہوں میں سے چنا کے بنایا جو
اثر دعائے زہرا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یہ تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا، تب زہرا نے نہیں پوچھا بابا میرے حسین کو پانی کون پلائے گا، زہرا نے نہیں پوچھا بابا میرے حسین کو کھانا کون دے گا، زہرا نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا میرا حسین کا بیسٹ فرینڈ کون ہوگا، زہرا نے یہ پوچھا کہ بابا یہ بتائیے میرے حسین کو کون روئے گا، اور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیج کے کہا اے رسول خدا زہرا کو بولو ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو رونے والا قوم ہوگا، جو حسین پر رونے والا ہوگا، اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا نیا سال رو کے شروع کرتے ہو، ہم ممبر حسین پہ، ممبر رسول پہ، ممبر علی پہ، ممبر زہرا و زینب پہ بیٹھ کے یہ سوال پوچھ رہی ہوں، گویا جب تم نے زندگی شروع کی تو کیا ہنس کے کی یا رو کے کیا؟ جبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہمارے ساتھ سب بولو علی مولا، علی مولا، یا مولا یا مولا، مولا زوار بنا دے، یا مولا، یا مولا، مولا زوار بنا دے، مجھے ایک بار صدا دے، میری قسمت کو جگا دے، اپنا دربار دکھا دے، یا مولا، یا مولا، مولا زوار بنا دے، یا مولا، یا مولا، مولا زوار بنا دے۔ عزیزان محترم، ہم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک گروہ تھا جنہوں نے سجدہ آدم پہ نہیں کیا تھا، اسی لیے نہیں کہ اللہ کے مخالفت نے نہیں کیا، مگر اسی لیے نہیں کیا کیونکہ وہ خود رکے سجود آدم تھے، اور یہ آیا نے یہ بات کو خلاصہ کیا، استکبرت، کیا تم اتنا کبریا ہو گیا، تم اتنے کبیر ہو گئے، یا تو تم عالین میں سے ہو گئے۔ عزیزان محترم، جب پوچھا گیا کہ اے رسول، اے ابن رسول خدا، یہ عالین کیا ہے ذرا ارشاد فرمائیے گا، تو یہ ہوم ورک آپ کا ہے، آپ جا کے سرچ کیجئے، ہم یہاں سے ایک نقطہ بتائیں گے کہ فرش پہ، عرش پہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بلند ترین میں سے بلند ترین ہم ہے، اہل البیت ہے، اور رسول خدا نے یہ بھی فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہے۔ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا، سب مل کے ساتھ میں بولیں گے حمایت اہل البیت میں، کیونکہ یہ قول سب کو پتہ ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، اور یعنی کہ ہمارے پہلے میں سے محمد، ہمارے بیچ میں اوسط جو ہے محمد، ہمارے آخر میں جو لاسٹ میں ہے محمد، گویا ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب اس کا آپ دو پہلو دیکھیں گے، کسی نے ہمارے امام شیشے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال پوچھا، یا ابن رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی محمد، وہ بھی محمد، وہ بھی محمد، اول بھی محمد، شیشم بھی محمد، پنجم بھی محمد، ہشتم بھی محمد، ہفتم بھی محمد، دہم بھی محمد، دوازدہم بھی محمد، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے آپ کے مولا نے اس سے پوچھا بھائی قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مولا، ہاتھ جوڑ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ مولا نے کہا قرآن میں کتنے سورہ ہے؟ 114 سورہ ہے۔ آپ نے اگر سورۃ الحمد پڑھا یا تو البقرہ پڑھا، یہ اب میری زبان میں میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ
اگر آپ نے سورۃ الحمد بھی پڑھا یا سورۃ یاسین بھی پڑھا یا ملک پڑھا یا صف پڑھا یا محمد پڑھا یا مزمل پڑھا یا مدثر پڑھا یا نور پڑھا یا قمر پڑھا یا شمس پڑھا، جو بھی سورہ یا فجر پڑھا یا لیل پڑھا، جو بھی سورہ آپ نے الحمد سے لے کے بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک جو بھی سورہ پڑھیں گے آپ بولیں گے قرآن پڑھا. بس اسی طرح سے اب مولا ارشاد فرماتے ہیں بس اسی طرح سے جس طرح قرآن پارا پارا میں ہے، اگر آپ قرآن کو ایز اے ہول دیکھیں گے، مکمل دیکھیں گے تو وہ قرآن ہے، چاہے کون سے بھی سورہ ہو. بس اسی طرح سے آپ ہمیں اگر الگ الگ سے کھول کے دیکھو گے تو ایک محمد، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین، ایک علی زین العابدین، ایک محمد الباقر، ایک جعفر الصادق، ایک موسیٰ الکاظم، ایک علی الرضا، ایک محمد التقی، ایک علی النقی، ایک حسن العسکری، ایک امام القائم المہدی ہوگے. مگر الگ الگ دیکھیں گے تو الگ الگ دکھے گا، اگر کل کو دیکھیں گے تو سب سیرت محمد ہے. اور اب یہ آیت میں جب اللہ پوچھتے ہیں کیا تو عالین میں سے ہو، وہاں سے ہمیں فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا معاملہ کیا ہے. معاملہ بس اتنا ہے کہ دنیا میں فرش پہ جس کو آپ محمد کہتے ہو، جس کو آپ محمدیون کہتے ہو، فرش میں آپ جس کو سارے کا کلنا محمد کہتے ہو. اور آپ دیکھنے جاؤ میتھمیٹیکل کیلکولیشن، 14 معصومین سے سب سے اول رسول خدا محمد، 7واں معصومین ہمارے آپ کے امام پنجم محمد الباقر، اور آخرہ 14 جو ہے 14واں جو معصوم ہے وہ کل جو آخر محمد ہے وہ امام محمد مہدی، ان کا بھی نام محمد ہے. تو میتھمیٹیکلی بھی یہ اتنا ڈائریکٹ آتا ہے کہ فرسٹ 14 کے ہاف کرو تو 7 امام محمد الباقر ہے، اور 14 جو ہے آخر امام محمد امام زمانہ ہے. تو آپ دیکھ لیجیے میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی اتنا ایکیوریٹ ہے ہمارے آپ کے رسول کے، ہمارے آپ کے اہل بیت کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی اتنا ایکیوریٹ ہے. اور گویا سمجھ میں آیا جس کو فرش پہ دنیا محمد کہتے ہیں، اس کو عرش پہ اللہ علی کہتے ہیں. علی یوں حیدر تو وہ نام ہے جس نے ماں نے نام دیا ہے. اور مرحب سے جب طریق ہوئی، بائی دا وے 24 رجب فتح خیبر کی تاریخ تھی، اور مولا نے یہی جا کے کہا مرحب سے کہ میری ماں نے مجھے حیدر بلایا. آج ہم اور آپ یہاں پہ ایسے ہستیوں، ایسے محمدوں اور علیون کے مصائب میں رونے آئے ہیں، مگر عزیزان محترم معرفت جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھے. معرفت کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ عزیزان محترم ہم سمجھے کہ اہل بیت نبی، اہل بیت رسول کے فضائل میں ان کے مصائب بھی ہے اور ان کے مصائب میں ان کے فضائل بھی ہے. لہذا عزیزان محترم امام محمد، امام علی تقی، امام علی النقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند 3 رجب کو
بعض روایت میں شہادت پائے. زہرا لحد میں لیٹتی نہیں ہے. یہ سب کے سب محمد ایسے ہیں کہ سخاوت دیکھو یا کرامت دیکھو یا کریمی دیکھو یا عزیزی دیکھو، اہل بیت کو ہر دور میں دشمن نے کوشش کیا ہے کہ ناکام کرے، مگر جن کو اللہ زندہ رکھتا ہے وہ زندگی بھر زندہ رہتے ہیں. امام علی النقی، امام محمد تقی علیہ السلام کے جو فرزند ہیں، 9ویں امام کے جو فرزند ہیں، 10ویں امام، کئی سال ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا تھا. بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ ان کی پوری آدھی زندگی تو وہ قید میں تھے. عزیزان محترم، دشمن جب فیل ہو جاتے ہیں نا، پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ ظلم ڈھانے لگتے ہیں. پوری آدھی زندگی قید میں تھے. کچھ روایت میں ملتے ہیں 70 سال قید میں تھے، اور قید میں سے مولا نے وہی مشن حسین برپا کیا ہے. اہل بیت نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر بہت ظلم ڈھایا گیا ہے، ہم پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا ہے. بعض روایتوں میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جن کے بابا کے بھی ہم نے یہاں پہ مجلس فرش بچھائی ہے، مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم پر ظلم بہت ہے، مگر سب سے بڑا ظلم ہمارے اوپر یہ ہے جو ہماری دادی کے ظلم ہے. گویا دادی سے ذرا پوچھے، زہرا آپ کے کلیجے سے سب سے قریب ظلم کیا ہے؟ جس ظلم نے آپ کے کلیجے کو پھاڑا ہے. زہرا کہے گی میرے تو سب علی اور محمد ہے، میرے تو سب علی و محمد ہے، میرے لیے تو سب برابر ہے، میرے لیے تو سب کے فرش عزا میں جاتی ہوں. زہرا لحد میں لیٹتی نہیں ہے، زہرا بقیہ میں نہیں ہے، زہرا نہ جنت معلیٰ میں ہے، زہرا وہاں ہے جہاں جہاں پہ آپ فرش عزا بچھاؤ گے. زہرا کو تلاش کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. عزیزان محترم، ہم علیون، حیدریون، محمدون، زہرایون کو دیکھنے آئے ہیں نا، آج ایک لیسن لینے آئے ہیں نا، آج ہم زہرائی بننا چاہتے ہیں نا. ہمارے استاد ہمیشہ یہ کہتے تھے ہمیں کہ جب آپ یہ حوضے سے باہر نکلو تو یاد رکھنا 10 لوگ دیکھنے والے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایسے رکھو، ایسے چلو، ایسے گفتگو کرو کہ گویا کوئی دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ زہرائی ہے، ہاں یہ علی کے شیعہ ہے. کیونکہ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں منکران نے بہت ظلم کیا ہے ہم پر، ہمارے محبان ہمیں نہ رلائے، ہمارے محبان ہمیں اپنے نامہ عمل سے نہ رلائے. آج وینسڈے ہے، یاد رکھنا ہر شب جمعہ کے دن ہمارے آپ کے نامہ عمل رسول اللہ سے لے کے آخر محمد تک پہنچتے ہیں. ہمارے اچھے نامہ عمل کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور ہمیں برا کام کو دیکھ کے مولا روتے ہیں. کہیں ہم ظالمین میں سے شمار نہ ہو، کہیں ہم ان میں سے شامل نہ ہو جنہوں نے اہل بیت کو رلایا ہو، کہ جنہوں نے آج تک جو محمد غیبت میں ہے ان کو ہم رلائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوبت ایسا ہو. سو عزیزان محترم، ہمارے آپ کے 12ویں محمد امام محمد التقی جواد کے فرزند امام علی النقی کے 3 رجب کو زہر پلایا گیا اور ان کو بھی شہید کیا گیا. کیونکہ ظالم جب تنگ ہو جاتے ہیں، ظالم ہمیشہ روشنی کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر روشنی ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی ہم اگر ٹورچ کو آن کریں گے تو وہ ٹورچ کو ہم جتنے بھی دبانے کی کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں سے روشنی ابھر آئے گی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، ہم نور ہے،
ہم روشنی ہیں، گویا سورج کو روشنی ملتی ہے، روشنی ہے علی سے. گویا کہ طور پہ جب موسیٰ گئے تھے خدا کو ڈھونڈنے تو خدا نے جو نور دکھایا تھا وہ نور علی تھا. عزیزان محترم، نور علی وہ نور ہے. معراج میں رسول خدا گئے تو لہجہ علی خدا نے استعمال کیا. خدا ہر جگہ پہ ارشاد فرماتے، کوشش کر رہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ محمد اور علی ایک ہے. محمد سے علی جدا نہیں ہوگے، علی سے محمد جدا نہیں ہوگے. یہاں پہ ایک نقطہ مقدار کے مصائب کی طرف روانہ ہوں گے ہم. عزیزان محترم، اگر محمد کی پیروی کرنا، اگر محمد کی پیروی کرنا سنت علی ہے تو سنت علی کرنے میں سے ہم سب سے اول ہے. اگر محمد کی پیروی کرنا شیعوں کا علامت ہے تو ہم سب سے اول شیعہ ہے. اور اگر علی کی فضائل کرنا، علی کی مناسبت سنانا، علی کی عبادت کرنا، علی کو عبادت میں شمار کرنا، علی کے بارے میں بولنا، علی کے چہرے کو دیکھنا. رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنے سے عبادت ہے. میرا ذکر ہوگا، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. لہٰذا علی کا ذکر کرنا اگر عبادت ہے، علی کا چہرے کو دیکھنا اگر عبادت ہے تو یاد رکھو، اگر علی کو دیکھنا، اگر علی کو سننا، اگر علی کو بلانا ناد علی کر کے اگر سنت محمد ہے تو ہم اور آپ میں سے کوئی بڑا محمد کے سنت فالو کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی بات سنیے، اگر محمد کی پیروی کرنا شیعہ پن ہے تو علی سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے. اگر علی کرنا، اگر علی کرنا سنت محمد ہے تو محمد سے زیادہ کوئی سنی نہیں ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو سنت اہل بیت پر چلتا ہے. سنت اہل بیت، سنت محمد فالو کرنا اس کو کہتے ہیں سنی. سنت کو فالو کرنے والے، جس طرح زہرا کو فالو کرنا زہرائی، محمد کو فالو کرنا محمدی، علی والوں کو علوی. ٹھیک اسی طرح اگر علی کی پیروی کرنا سنت رسول ہے اور سنت ہے تو محمد سے زیادہ کوئی سنت نہیں ہے. انسان محترم، تھرڈ رجب شہادت مولا کو ایسے زہر دے کے مولا تڑپ گئے. زہرا گھر گھر میں آتی ہے. زہرا کبھی بقیہ میں حسن و حسین اور محمد تقی کے قبر پہ، مگر اپنی قبر پہ نہیں، اپنی لہر پہ نہیں. زہرا کبھی کربلا میں، زہرا کبھی کوفہ میں، زہرا کبھی شام میں، زہرا کبھی قازمین میں، زہرا کبھی سامرا میں. یہ مولا کو سامرا میں دفن کیا گیا ہے. عزیزان محترم، زہرائے صغرا جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، کہ سنت زہرا پہ چلنے والی ہماری آپ کی شہزادی، ہماری آپ کی شہزادی حسین کے ہمراہ، اس حسین جو نانا کو بہت پیارے تھے. اور نانا کس کو پیارے تھے؟ حضرت ابو طالب، جنہوں نے ان کو کافر کہا. میرا پہلا سوال یہ ہے، نکاح محمد کس نے پڑھی؟ گویا جس نے نبوت کی ذات کو پالا، جس نے نبوت کو بچایا، جس نے نبوت کو، جس نے رسول کو اپنے بیٹے سے زیادہ چاہا، خدمت کیا، شاید ابو طالب تک، اور ہر ساتھ میں رکھا کہ وہاں تک کہ جب حضرت ابو طالب شہادت پائے، بھوک اور پیاس کے مارے اسلام پہ سب چیزیں قربان کر کے
اے فرضی باپ کے بیٹو ذرا یہ بتائیے محمد کو آپ لوگوں نے تم لوگوں نے تو بوائکاٹ کیا تھا، محمد کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ۔ آپ لوگ نمک کھا کے اسی نمک کو جھٹلاؤ گے؟ آپ لوگ اسی غذا کھا کے اسی غذا دینے والوں کو جھٹلاؤ گے اور کافر کرو گے؟ سب سے پہلے اگر بسم اللہ حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا، یہ لفظ بسم اللہ، اور وہ اس وقت تھا جب نکاح رسول خدا بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوئے، اور اب بھی غیب میں ابو طالب کا بیٹا موجود ہے۔ ہوشیار رہنا، جس کو کافر کہتے ہو وہ تو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ان سے پہلے وہ مسلمان تھے۔ کبھی بتوں کی پیروی نہیں کیا حضرت ابو طالب نے۔ عزیزان محترم، ابو طالب کے بیٹوں کو ایسا ستایا گیا کہ جب ہم قید سنتے ہیں نا تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہمیں 9 امام بھی قیدی تھے، 8 امام بھی قیدی تھے۔ امام حسین کے علاوہ باقی کے جتنے بھی امام ہیں سب کو کہیں نہ کہیں وقت میں یا تو ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے، اور آج تک چلتا ہے، علماء کو ہاؤس اریسٹ میں رکھتے ہیں، یا تو ایسے قید میں رکھتے ہیں کہ جہاں پہ کھانے پینے کا بھی تو بہت کم ہوتا ہے، جہاں پہ ہوا بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے آپ کے امام دہم قیدی تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ قید میں شہادت پائے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے مولا قید میں شہادت پائے، مگر کسی نے آپ کا جنازہ پول پہ لے کے نہیں پھینکا۔ امام موسیٰ الکاظم کو ایسا ستایا گیا کہ مولا کو ایسے قبر جیسے قید میں رکھا گیا۔ مولا جب قید کے دروازے پہ ذرا ہوا پانے کے لیے جاتے تھے نا تو سندھی بن شہیق جا کے وہ دروازہ اتنا زور سے بند کر دیتا تھا کہ مولا کے منہ پہ چوٹ لگ جاتی تھی۔ مولا کو ایسے زہر دیا گیا کھجورے میں ملا کے کہ مولا تڑپ گئے۔ پھر سندھی بن اسحاق نکال کے مولا کے جنازے کو نکال کے ایک حجرے میں لے کے گئے اور سارے شیعوں کو بلائے گئے۔ یہ کام ہوتا ہے نا، اپنی صفائی دینا ہمیشہ۔ شیعوں کو بلائے اور سارے شیعوں آئیے، رافضیون آئیے اور اپنے امام کو دیکھیے امام بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور دیکھو آپ کے امام بیمار ہے، ہم نے امام کو کچھ نہیں کیا، بس یہ کاغذ پہ یہ فہرست پہ سائن کیجئے کہ ہم نے امام کو ستایا نہیں ہے۔ شیعوں مطمئن ہوئے، شیعوں سائن کرنے گئے تو مولا گش میں سے نکل کے ہوش میں اور کہا میرے شیعوں اس پہ دستک نہ دو، کیونکہ مجھے ایسے زہر آلودہ کھجور کھلائے گئے ہیں۔ شیعوں رو رو کے غصے ہو کے نکلے باہر۔ عزیزان محترم، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیجیے گا۔ عزیزان محترم، عزاداران زہرا، عزادار فرزندان زہرا، میرے مولا کے شیعوں سب باہر جا کے لوگوں میں بتانے لگے کہ امام کو زہر دیا گیا۔ تب سندھی بن شہق حجرے میں جا کے حجرے کو بند کیا۔ حجرے کو بند کرنے کے بعد روایت میں جملہ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کمرے میں کیا ہوا، مگر ایک نقطہ ڈالوں، ایسا لوہا سے مولا کو قید کیا گیا تھا، ایسے لوگ ایسے ہتھ کری بنائی گئی تھی اور پاؤں میں بیڑیا لگایا تھا کہ وہی لوہا گھوڑوں کے ٹانپوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کا اثر ایسا تھا بدن میں کہ مولا کی گوشت پگھل گئی تھی، مولا کے ہڈیاں بھی پگھل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بستر پہ صرف چادریں اور مولا نظر نہیں آتے۔ ابھی یہ مولا کے حال تصور کر کے ذرا سوچیے عزیزان محترم کہ مولا کے روایت میں ملتا
کہتا ہے کہ مولا کو بند کمرے میں کیا ہوا وہ نہیں پتا، مگر ایسا ہے کہ سندھ بن شاک جب کمرے سے نکلا، حجرے سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں کوڑے تھے، گویا مولا کو اس حالت میں تازیانہ مارے گئے، جبکہ زہر آلود سے زہر کے اثر سے مولا تڑپ رہے ہیں۔ فیضان محترم، زہرا کی بیٹیوں پر بیٹوں پر بس اتنا ظلم نہیں کیا گیا، حضرت ابو طالب بھی شہید ہو گئے، اور رسول نے اس سال کو عام الحزن کہا جس 3 ماہ کے بعد بی بی خدیجہ کی بھی رحلت ہو چکی تھی۔ امام علی نقی کو بھی شہید کیا گیا، امام موسیٰ الکاظم کو بھی شہید ایسے کیا گیا، اور صرف شہید نہیں کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوئے مولا کے جنازے کو جا کے 3 دن بغداد کے پل پہ بے گور و کفن چھوڑا گیا۔ میں کہوں گی اے مولا مجھے کربلا یاد آ رہا ہے، ایسی کربلا یاد آ رہا ہے جس کربلا کی زینب کو بھی روایت میں ملتا ہے شام بلایا گیا تھا، اور شام میں زینب انقلاب کرنے لگی، کیونکہ مدینہ میں انقلاب ہو چکا تھا نا، تو شام بلایا گیا۔ شہزادی زینب شام جب گئی تو شام کے سرخانے پہ درخت پہ ایک ایسی درخت تھی، وہ درخت میں سے خوشبوئے خون حسین آتی تھی۔ میرے مولا کے قطع سر کیا کلام کر کے، سر کو کلام کر کے مولا کو اس درخت پہ لٹکایا گیا تھا۔ زینب رونے لگی، ہائے حسین ہائے حسین۔ روایت میں ملتا ہے پیچھے سے دشمن نے آ کے غرض ایسا مارا کہ شہزادی شہید ہو گئی۔ کون شہزادی؟ وہی زینب شہزادی جس کے آج کے 28 رجب کے دن، جس کو روایت میں ملتا ہے کہ جب مدینہ سے نکلنے کا وقت ہوا، کیونکہ حسین نے بیعت نہیں کی یزید کے، حسین نے کہا میں بڑا گھر دے دوں گا مگر میں اپنا بابا کا سیرت کو بچاؤں گا۔ بس وہی زینب جب خواتین محمل میں بیٹھنے گئے، ام لیلا گئی تو اکبر بٹھانے آئے، ام رباب آئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس روایت میں ملتے ہیں، کچھ روایت میں ملتے امام حسین آئے، بٹ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جسوں نے مولا نے یہ ارشاد فرمایا، روایت میں ملتا ہے کہ زینب نکلی، جب زینب نکلی تو مولا حسین دورے، مولا حضرت علی اکبر دورے، مولا ابوالفضل دورے، سید الساجدین دورے، اور سب زینب کو بٹھانے گئے محمل میں، مگر ایک ایسی بچی کا جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، مولا ایک بچی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ام سلمہ کے ساتھ فاطمہ صغرا کو چھوڑتے ہیں۔ فاطمہ صغرا کہتی ہے بابا میں مانتی ہوں کہ میں بیمار ہوں مگر ہماری میں نہ بٹھاؤ، اماں فضا کے ساتھ بٹھاؤ، بابا ہاتھ جوڑ کے مجھے لے چلو، بابا ہاتھ چھوڑ کے مجھے لے چلو، کم از کم علی اصغر کو چھوڑو۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں علی اصغر کا بھی جہاد ہے، ایک ایسی کربلا میں کہوں گی اے امام موسیٰ کاظم ذرا کربلا آئیے اور دیکھیے حسین نے کس طرح رخصت کی، نانا کی قبر سے رخصت، بابا کے قبر میں نصیب نہیں ہوئی جانا، حج بھی نصیب نہیں ہوئی، عمرہ تبدیل کر کے مولا کربلا پہنچے، 3 دن کے بھوکے پیاسے مولا وہ لوہے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، ایسا لوہا تھا جو گورے کے ٹاپوں سے بنا ہوا تھا، جو حسین کے لاش پہ، حسین کے سینوں پہ تاب، عمر سعد علیہ لانا کہتا ہے کہ وہی لوہا تھا، وہ لوہا ہے کہ جس نے استعمال کر کے ہم نے حسین کا سینہ کو ریزہ ریزہ کیا، وہاں تک کہ
کے بعد امام زین العابدین معجزہ سا کے جا گئے جب دفنانے کے لیے، تب مولا پوچھ رہے بنی اسد سے، اے بنی اسد ایک ٹکڑا ہوگا، ایک کپڑا ہوگا؟ تو مولا پوچھتے ہیں کپڑا دیجئے تاکہ میں حسین کے بدن کو ایک ساتھ میں سمیٹ کے دفناؤں۔ ماتم یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، مظلوم امام حسین، حسین یا حسین، شہید امام يا مظلوم يا مظلوم يا حسين. ويا تمنيت لو اني وفيت وبسيفي لبيت وبرمحي دبيت وبكل شي فديت، لو ما ترويت يا شمعة البيت، بس ترضى يا بيت، بس ترضى يا بيت، أنسني وأندان والروح بالدم، يلي الدنيا فداله يلي نحره قدام، والروح بالدم يرسم دروب العذاب.